بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سلسلہ مقالات القرآنیہ قرآنک آرٹیکل سیریز کا آج ہمارا چوتھا درس ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ کے پہلے لفظ الحمد للہ، اس کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے رکھیں گے کہ الحمدللہ کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کے مقاصد اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھنے کے فضائل اور ثمرات کیا ہیں، کن کن جگہوں پہ یا کس کس ٹائم ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور الحمدللہ کلمے کی ہماری زندگیوں پہ تاثیر کیا ہے، ہماری زندگیوں پہ اثر کیا ہے اس کا، اور اس جیسے دیگر نکات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ انسان بندہ مومن اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کئی طرح سے ہوتا ہے، اس کے کئی الفاظ ہیں، کئی کلمات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کئی سچویشنز ہیں اللہ کا ذکر کرنے کی۔ جب بھی بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اس کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں، بہت سارے ثمرات ملتے ہیں، لیکن دو فائدے بڑے بنیادی ہیں اور بڑے ضروری ہیں۔ جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے فوراً اس کو عطا کیے جاتے ہیں دو فائدے۔ نمبر ایک کہ جب انسان مومن مسلمان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی اداسی، اس کی مایوسی اور اس کی بے سکونی، اگر اس کو کوئی ڈپریشن فیل ہوتی ہے، انزائٹی فیل ہوتی ہے، فرسٹریشن فیل ہوتی ہے، یا کسی بھی قسم کی فکر لاحق ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، واٹ ایور، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کی یہ حالت دور ہو جاتی، ہر قسم کی مایوسی دور ہو جائے گی، ہر قسم کی پریشانی اور فکر، اور اگر دل میں کوئی گھٹن ہے، سینے میں کوئی تنگی ہے، وہ دور ہو جاتی۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے جیسے ہی ایسی کوئی کیفیت بنے کہ مایوسی ہو رہی ہے، بدسکونی ہو رہی ہے، تو فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا کہ انسان بہت سی اخلاقی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جب تک انسان کے اوپر اللہ کا جو ذکر ہے اس کا رنگ رہتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس کی زبان کی بے راہ روی بھی ختم ہو جاتی اور نظروں کی آوارگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کافی حد تک اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھ پاتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی جھکا کے رکھتا ہے، حیا کے ساتھ رکھتا ہے، اور دیگر بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن آج کل معاشرے میں ایک بعض ایسے ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں اور گناہوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ذکر ان کی دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا، بس چند رٹے رٹائے الفاظ ہیں اور تسبیح کے منکے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ جب تک ذکر کو پورے شعور کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اور پوری سمجھ اور خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے تب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ذکر کے بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں، کسی اور مجلس میں، کسی اور درس میں بات کی جا سکتی ہے۔ فی الحال ہم نے بات کرنی ہے اللہ کا ایک بہت بڑا ذکر، ایک عظیم دعا اور اظہار شکر کا سب سے مختصر اور سب سے جامع کلمہ، وہ ہے الحمدللہ۔
کہ بندگی کے اظہار کے لیے، اظہار شکر کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے لیے اس سے بڑا اور کلمہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور شکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کلمہ کوئی نہیں کہ آپ اپنی زبان سے کثرت سے پڑھیے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ بنیادی طور پر الحمدللہ کا معنی مفہوم کیا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کا معنی تمام، حمد معنی تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز، بلکہ کہا جائے تو قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ قرآن کا آغاز کسی فقہی مسئلے سے نہیں ہو رہا۔ ملاحظہ کیجئے کہ قرآن کا آغاز کسی حلال حرام کے حکم سے نہیں ہو رہا۔ قرآن کا آغاز کسی خوشخبری سے، جنت جہنم کے تذکرے سے، قیامت کے ڈرانے سے نہیں ہو رہا، کسی واقعے سے نہیں ہو رہا، بلکہ قرآن مجید کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے، اور دعاؤں کی سردار دعا سورۃ الفاتحہ سے ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ کا معنی تمام تعریف، ہر قسم کی حمد، ثنا اللہ کے لیے ہے۔ سورۃ الفاتحہ چونکہ ایک دعا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا دیا تھا پچھلے درس میں جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور مسائل آپ کے سامنے رکھے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، اور دعا مانگنے کا جو شرعی طریقہ ہے، مہذب طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے مالک کی تعریف کی جائے، پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی جائے۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ چونکہ دعا ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، دو وجوہات ہوتی ہیں کسی کی تعریف بیان کرنے کی۔ نمبر ایک، اس شخص کی کسی خوبی کی بنا پہ، کسی کمال کی بنا پہ، اس کے اندر کوئی اسکل ہوتا ہے، کوئی مہارت ہوتی ہے، اس کی آواز خوبصورت ہے، اس کے پاس کوئی آرٹ ہے، فن ہے، یا اس کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، واٹ ایور، کسی بھی خوبی، اسکل، قابلیت، ایبلٹی کی بنیاد پہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کسی کی اپنی خوبی پر اس کو آپ تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا محسن ہوتا ہے، اس نے آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہوتا ہے، آپ کی ہر جگہ پہ مدد کی ہوتی ہے، اور آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کسی کی تعریف کرنے کی یہ دو ریزنز ہوتی ہیں بس۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پہ اللہ کی تعریف ہے، دونوں حیثیتوں سے۔ پہلی کیا ہے کہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے کمال کے وجہ سے، اس کی خوبی کی وجہ سے، اس کے اسکل، مہارت کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت کی اس وجہ سے بھی تعریف ہے کہ اللہ اپنے کمالات اور اپنی خوبیوں، اور اللہ رب العزت اپنی قدرتوں، اپنی مصلحتوں کی بنیاد پہ مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے۔ اس لیے آپ بولتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کی خوبیاں بہت ہیں، اللہ کے کمالات بہت ہیں، اللہ رب العزت کی قدرتیں بہت ہیں۔ اور پھر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا محسن ہوتا ہے، اس نے آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہوتا ہے، مدد کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پہ بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بیش بہا انعامات ہیں، احسانات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، اور اللہ رب العزت کی احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہماری زبان تر رہے اللہ رب العزت کی حمد کی وجہ سے اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر دیکھا جائے، کتنی نعمتیں ہیں اور کتنی قیمتی نعمتیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
ذرا ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ مجھے اپنی آنکھیں دے دو اور میں بدلے میں آپ کو آدھی دنیا کی دولت دے دوں گا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس چیز کا سودا کرے کہ آدھی دنیا لے لے اور بدلے میں اپنی 2 آنکھیں دے دے۔ یا اسی طرح کوئی شخص کہے بھی اپنی ٹانگیں دے دو دونوں اور بدلے میں اتنی دولت لے لو، تو کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے اس کا سودا نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ ملاحظہ کر لیجئے کہ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ آدھی دنیا بلکہ پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ جیسے کہ سعودی عرب کے ایک شخص تھے، بزرگ، بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں لے جایا گیا، وینٹیلیٹر پہ تھے اور آکسیجن کا ماسک لگایا ہوا تھا۔ تو 1-2 دن گزرے تو بل ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا آکسیجن کا، اور وہ بل دیکھ کے رونے لگ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، شاید لوگوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ رو رہے ہیں، شاید غریب آدمی ہیں، بل ادا نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا، سر آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بل کی وجہ سے رو رہے ہیں، زیادہ قیمت ہے، آپ نہیں دے پائیں گے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بل کی وجہ سے نہیں دے پا رہا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں بل بآسانی ادا کر دوں گا۔ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے 2-4 دن کے لیے آکسیجن ماسک لگایا، آکسیجن دی، تو تم بل لے کے آگے ہو اور یہ تھما دیا کہ بھی اتنی قیمت ادا کریں، ہم نے آپ کو آکسیجن دی ہے۔ تو جو رب میرا بچپن سے میں آکسیجن لے رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، میرا رب وہ بچپن سے مجھے آکسیجن دے رہا ہے، اس نے آج تک مجھ سے بل کا تقاضا نہیں کیا، قیمت کا تقاضا نہیں کیا، اور تم لوگ 2-4 دن مجھے آکسیجن دی ہے تو بل کا تقاضا کر رہے ہو۔ تو اب بلیو کیجئے کہ کس قدر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اور احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور اس قدر گراں قدر انعامات ہیں اور احسانات ہیں۔ پھر اگلی بات آپ یہ نوٹ کیجئے، کلمہ ہے آپ کے سامنے الحمدللہ۔ اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ جو لفظ ہے شروع میں حمزہ زبر لام کہاں بھی آئے گا اس کا ایک معنی مفہوم ہوگا۔ یہاں پہ کا معنی ہے تمام، all، ہر قسم کی، ہر طرح کی۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ساتھ دیں اور توجہ کریں تو میں آپ کے سامنے کے یہاں پہ 5 مطلب بتانا چاہوں گا، اگر آپ بآسانی سمجھ سکیں اور میں اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وجہ سے آپ کو بہت ساری علمی نکات اور علمی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کے 5 معانی، یہاں پہ الحمدللہ میں کے 5 معانی کیسے؟ کا ایک مطلب ہوا کہ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے، ایوری کائنڈ آف حمد۔ کا پہلا معنی کیا بتا رہا ہوں میں؟ ایوری کائنڈ آف حمد، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی مدح، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ پہلا معنی ہے کا، کہ آپ کسی طرح کی بھی حمد بیان کرتے ہیں، کسی طرح کی بھی تعریف بیان کرتے ہیں، کسی طرح کی بھی مدح ہو، کسی طرح کی بھی ثنا ہو، وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ رب العزت کے لیے۔ الحمد، ہر قسم کی حمد اور تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ آج دنیا میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی مدح کی جاتی ہے، جہاں بھی جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے دنیا کے اندر، تو اس کے اصل خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ کسی انسان، کسی فرشتے یا کسی بھی مخلوق میں کوئی کمال ہے، کوئی خوبصورتی ہے، تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو اس لیے تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی تعریف ہوئی۔ ایک بنانے والے نے جو چیز بنائی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں یہ کتنی اچھی چیز بنی ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے، تو اصل میں اس چیز کی تعریف نہیں ہو رہی، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی۔ تو کائنات بنائی اللہ نے، اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، آپ کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی تعریف نہیں ہو رہی، بیسیکلی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا۔ تو اس لیے کا پہلا معنی آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے، اور دوسرا معنی کہ ہر مخلوق اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ الحمد، ہر مخلوق اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی ثنا بیان کرتی ہے۔ الحمد۔
جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی چیز ہے کائنات میں، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو، اس کی حمد کو نہیں سمجھتے۔ تو دو معنی آگے آپ کے سامنے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے، دوسرا معنی ہر مخلوق اس کی تعریف بیان کرتی ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ کی تعریف، ہر جگہ پہ اللہ کی حمد، ہر جگہ پہ اللہ کی تعریف ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بر بحر ہے، میدان ہے، سمندر ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، عرش پہ، فرش پہ، ہر جگہ پہ اللہ کی حمد اور تعریف ہے۔ جیسے سورۃ الروم کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اللہ کی حمد ہے اور زمین میں بھی اللہ کی حمد ہے، تو ہر جگہ پہ اس کی حمد ہے۔ چوتھا معنی ہے کا، وہ یہ ہے کہ ہر وقت اس کی حمد ہے، ایوری ٹائم، ایوری سیکنڈ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، دن ہے، رات ہے، ماضی ہے، حال، مستقبل، دنیا ہے، آخرت ہے، پچھلا زمانہ، اگلا زمانہ، ہر وقت اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ یہ چوتھا معنی بتا رہا ہوں کا، یہ ہر وقت اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کہ دنیا میں بھی اس کی حمد ہے، آخرت میں بھی اس کی حمد ہے۔ جب کوئی بھی نہیں تھا حمد بیان کرنے والا، تب بھی اس کی حمد بیان ہوتی تھی، تب بھی اس کی تعریف بیان ہوتی تھی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا، ساری دنیا ہے تیری، سارا زمانہ تیرا، اے اللہ ساری دنیا ہے تیری، سارا زمانہ تیرا، جسے سنتا ہوں وہی کہتا ہے فسانہ تیرا، کہ ہر جگہ پہ اس کی حمد بیان ہو رہی ہے، ہر وقت اس کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ اور پانچواں اور آخری معنی نوٹ کیجئے کا، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ حمد بیان کریں، کسی بھی سچویشن میں آپ حمد بیان کریں، ہر قسم کی، ہر طرح کی، ہر طریقے سے، ہر لفظ سے اس کی حمدی ہے۔ زبان سے بیان کریں، دل سے بیان کریں، اعضاء سے بیان کریں، سرن بیان کریں، جہرن بیان کریں، کسی بھی زبان میں اس کی حمد ہے۔ تو حمد آپ زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، جیسے آپ ابھی پڑھیے الحمدللہ، تو اللہ کی حمد بیان ہو گئی، شکر ادا ہو گیا، اور زبان سے بھی ہوتا ہے، اور پھر اعضاء سے بھی ہوتا ہے، باڈی پارٹ سے۔ جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سجدہ رکوع کرتے ہیں، تو آپ اپنے باڈی پارٹ سے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح دل سے بھی اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، جس کو حمد قلبی کہتے ہیں، کہ آپ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت کا اعتراف کرتے ہیں، آپ اللہ کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اللہ کے لیے تعظیم کے جذبات رکھتے ہیں اپنے دل میں، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہر حکم پہ یقین رکھتے ہیں، اور اپنے دل میں امید اللہ سے ہی لگاتے ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل اور اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ ساری سچویشنز ہیں اپنے دل سے اللہ کی حمد بیان کرنے کی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کسی بھی لفظ سے اللہ کی حمد بیان کریں۔ تو 5 معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے کے 5 معنی دہرائے دیتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد اللہ کی، ہر مخلوق اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، 2 نمبر 3 ہر جگہ پہ اس کی حمد ہے، نمبر 4 ہر وقت اس کی حمد بیان کی جاتی ہے، اور نمبر 5 ہر لفظ سے اور ہر طریقے سے اس کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ یہ 5 معانی ہم نے آپ کے سامنے کے رکھے۔ دوسرا یہاں نوٹ کیجئے گا اگلی بات، اور وہ یہ ہے حمد کسے کہتے ہیں، حمد کا معنی کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ویسے تو حمد کا معنی تعریف، عربی زبان کا لفظ ہے، حمد کا معنی تعریف، لیکن جب آپ نے الحمد کہا، ہر قسم کی تعریف، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخبار عن محاسن المحمود مع حبہ و اجلالہ و تعظیمہ، کہ آپ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی جلالت کے ساتھ، اللہ کی تعظیم کے ساتھ، آپ اس کی حمد بیان کیجئے، آپ اس کی مدح بیان کیجئے، آپ اس کی تعریف بیان کیجئے۔ جب آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے دل میں محبت کے جذبات رکھتے ہیں،
دل میں مدح کے جذبات رکھتے ہیں، تعریف کے جذبات رکھتے ہیں، تعظیم کے جذبات رکھتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کی حمد بیان کریں۔ لیکن اگلی بات پتہ کیا کہی گئی؟ اگلی بات کہی گئی للہ۔ یہ جو للہ میں لام زیر لی پہلے آیا نا، اس کا مطلب پتہ کیا بنا؟ کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو بھی تعریف ہے وہ اللہ کے لیے، جو بھی مدح ہے وہ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ۔ اب آپ کے سامنے الحمدللہ اس کا جو معنی مفہوم ہے بنیادی طور پر وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، بڑی علمی اور جو ہے وہ اکیڈمک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 4 حصے اگر کیے جائیں، ہر حصے کو اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا۔ قرآن مجید کو اگر 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا جائے تو ہر پارٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے۔ مثلا فرسٹ پارٹ ہے سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو رہا ہے۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا پارٹ۔ سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے سورۃ الانعام سے، سورۃ الانعام سے، وہ بھی کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے۔ کیسے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تھرڈ پارٹ، تیسرا پارٹ شروع ہوتا ہے سورۃ الکہف سے، 15ویں پارے سے۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ اور فورتھ اور لاسٹ پارٹ ہے جو سورۃ سبا سے شروع ہوتا ہے، سورۃ سبا۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ اب قرآن مجید کو 4 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا، چاروں کے چاروں پارٹ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں: سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورۃ السبا اور سورۃ فاطر۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ کا کلمہ یہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جتنے بھی نام تھے وہ حمد سے نکلتے ہیں، جیسے احمد ہے، محمد، حامد، محمود، حمید، حماد، یہ حمد سے تعریف اللہ کی بیان ہو رہی ہے۔ اور امت محمدیہ کا نام حمادون ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ان افضل یوم القیامت الحمادون، صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرتے ہوں، سب سے زیادہ الحمدللہ پڑھتے ہوں گے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اب آپ کے سامنے الحمدللہ کا جو بنیادی طور پر جو مفہوم اور معنی ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور پھر ال کے 5 معنی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اگر آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور آپ الحمدللہ کا جب لفظ بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ 5 معنی اگر ہوں تو کس قدر محبت بھرے آپ کے دل میں اللہ کے لیے، کس قدر اپنائیت ہو، کس قدر شوق پیدا ہو انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں یہ 5 معانی ذہن میں ہوں۔ پھر اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ الحمدللہ کے فضائل اور ثمرات کیا ہیں۔ اگر میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس کے کیا فضائل ملیں گے، کیا ثمرات ملیں گے، ذرا نوٹ کیجئے گا۔ پہلی فضیلت یہ نوٹ کیجئے جو نبی اسلام نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ کون کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، تو ان میں ایک کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ سب سے پیارا کلمہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے جامع کلمہ کوئی نہیں، سمجھے بات؟ اور پھر جب آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث نوٹ کیجئے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1021۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جس کا بچہ فوت ہو گیا بچپن میں، چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، اب وہ شخص، اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا صدمہ ہے
کہ اللہ نے اولاد دی، بیٹا دیا، بیٹی دی، لیکن وہ فوت ہو گئی، لیکن وہ شخص اللہ کی رضا میں راضی ہے اور وہ بولتا ہے الحمدللہ، یہ کلمہ بولتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں، قبضتم ولد عبدی، تم میرے بندے کے بیٹے کو، اس کے بچے کو فوت کر رہے ہو، اس کی روح قبض کر لی تم نے؟ فرشتے کہتے ہیں جی یا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے جو دل کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا بچہ تم چھین لائے ہو اس سے۔ فرشتے کہتے ہیں جی یا اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، اس صدمے پہ، اس غم پہ میرے بندے نے کیا کہا تھا، اس کا ریاکشن کیا تھا، اس کا میرے ساتھ تعلق کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ حمیدک واسترجع، اس نے تیری حمد بیان کی اور اس نے انا للہ پڑھا، اس نے تیری حمد بیان کی، یا اللہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے اس قدر صدمے میں اور اس قدر غم کی سچویشن میں بھی میری تعریف بیان کی ہے، تو اللہ رب العزت فوراً کہتے ہیں فرشتوں سے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کے باہر لکھو بیت الحمد، یہ حمد کا گھر ہے، یعنی اس کو حمد بیان کرنے کی وجہ سے اس کو یہ گھر ملا۔ آج لوگ گھر بناتے ہیں، باہر کچھ نہ کچھ تو نام لکھتے ہیں نا، یہ فلانے کا گھر ہے، فلاں منزل ہے، فلاں جو ہے وہ گھر ہے، فلاں قصر ہے، تو وہ جنت میں گھر بنا اور اس کے باہر لکھ دیا جاتا ہے بیت الحمد، یہ حمد کا گھر ہے، اس کو حمد کی وجہ سے ملا۔ تو یہ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نوٹ کیجئے گا اور خوش ہو جائیے۔ نبی اسلام نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، آپ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا جو میزان ہے وہ نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے، آپ کے لیے میزان نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے الحمدللہ ایک بار پڑھنے سے۔ اور اگر آپ کمبینیشن بناتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، اسی طرح ایک کمبینیشن بناتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، تو نبی اسلام نے فرمایا تملأ ما بین السماوات والارض، آپ کے اس طرح پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان جتنا سپیس ہے، کتنا سپیس ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک سارا سپیس آپ کے لیے نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ آپ بلیو کیجئے کہ کتنی نیکیاں الحمدللہ کہنے پہ، اتنا خلا سپیس سارا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور صرف الحمدللہ پڑھنے پہ آپ کے نامہ اعمال کو، میزان کو، جو ترازو ہے اللہ کے ہاں جو نیکیاں تولنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ سارا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے الحمدللہ کہنے کی، یہ اہمیت ہے الحمدللہ کہنے کی۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی صحیح بخاری کی، ایک شخص نے نبی اسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں جیسے ہی رکوع سے اٹھا، سمیع اللہ لمن حمدہ، کیا پڑھا اس نے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کلمات جب اس نے پڑھے، نبی اسلام نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔ نبی اسلام نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے جو ایک دوسرے سے جیسے لڑائی نہیں کرتا بندہ، سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کلمات کو سب سے پہلے میں لکھ کے اللہ کے پاس لے کے جاؤں۔ یعنی الحمدللہ کہنے کی اس قدر جو ہے وہ زیادہ فضیلت ہے۔ اور آپ جب کسی نعمت پہ اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبد نعمتا، جب بھی بندے پر اللہ اپنی نعمت کرتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ الا کان الذی اعطى افضل مما اخذ، تو اللہ رب العزت اس کو مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ پھر حمد بیان کی، پھر نعمت آ گئی، پھر حمد بیان کی، پھر نعمت آ گئی، اور یوں سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ جب کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جب یہ آپ کھانا کھانے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، کھانا آپ نے کھایا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں،
لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3458، نبی اسلام نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کی سابقہ زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ فضیلت چیک کیجیے، جسٹ آپ نے الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کی، تو آپ نے تعریف بیان کی کھانا کھانے کے بعد، اللہ کا شکر ادا کیا، آپ کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی حمد تعریف کی فضیلت کیا سنیے، کیا بیان کیجئے۔ اللہ رب العزت کی جب آپ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت مزید آپ کو جو ہے وہ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من عرف نعمت اللہ عز وجل بقلبی، جو شخص اللہ کی نعمت اس کو ملتی ہے، وحمد بلسانہ، اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، لم یستتم ذلک حتی یری الزیادہ، یہ لازمی بات ہے کہ اس کو اللہ مزید نعمتوں سے ضرور نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ذرا واقعہ سنیے، بڑا ہی ایمان کو بڑھانے والا، ایمان افروز واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بکر بن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ، بکر بن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جا رہا تھا اور اس نے نا اپنی کمر پہ، اپنی گردن پہ ایک وزن اٹھایا ہوا تھا، اور وہ جیسے لوگ کام کرتے اس زمانے میں، کسی کی چیز اٹھا کے کہیں پہنچا دی تو کچھ سکے مل جاتے تھے، مزدوری کرنی کسی نے، تو وہ صرف وزن اٹھایا کرتا تھا۔ تو اس شخص نے وزن اٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ بکر بن عبداللہ المزنی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کمبینیشن بنایا ہوا ہے اس نے، الحمدللہ استغفر اللہ، دونوں کا کیا جوڑ ہے، یا جسٹ الحمدللہ کا ذکر کرے یا جسٹ استغفر اللہ کا ذکر کرے، اس نے یہ کمبینیشن بنایا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے اس کو قریب کیا، ادھر آؤ بھی بات سنو، یہ جو تم الحمدللہ اور استغفر اللہ پڑھتے جا رہے ہو، کیا کمبینیشن ہے اس کا، اس میں کیا حکمت ہے، دونوں کو ملایا ہوا وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، حالانکہ ایک مزدور آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس صرف دو چیزیں، بین نعمت اللہ و ذنب عبد، میرے پاس دو چیزیں، ایک اللہ کی نعمت اور ایک دوسرا میرے گناہ، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں، بس اللہ کی نعمتیں ہیں میرے پاس اور دوسرے نمبر پہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے میں استغفر اللہ کہہ رہا ہوں، یعنی اب دونوں چیزیں آ گئی کہ میرے پاس دو چیزیں، ایک اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، اور دوسری چیز میرے پاس میرے گناہ ہیں، گناہ گار بندہ ہوں، خطا کار ہوں، ان پر میں استغفار کروں۔ تو اب بکر بن عبداللہ اتنا متاثر ہوئے اس کے اس کمبینیشن پہ اور اس کو جو داد دی۔ تو معنی یہ ہے کہ الحمدللہ کلمہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں تو آپ بہت ساری فضیلتیں حاصل کر پائیں گے، جو ابھی فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کن کن موقعوں پر یا کن کن جگہوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بیان کریں۔ بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری جگہیں، ہر جگہ پہ انسان کو اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، لیکن کچھ انسیڈنٹ، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مسنون ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہیں، مسنون ہیں، ان جگہوں پر آپ اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ رات کو کوئی خواب دیکھتے ہیں یا دن کو سوئے اٹھے خواب دیکھا، اچھا خواب ہے تو اللہ کی حمد بیان کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے کہ جسے وہ پسند کرے، اچھا خواب ہے، اس کو خوشخبری ملے، تو فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، وہ خواب اللہ کی طرف سے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، فوراً اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، اور اس کو چاہیے کہ اچھے شخص کو، نیک شخص کو وہ اپنا خواب بیان کرے۔ وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے، برا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کر رہا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَلْيَسْتَعِذْ مِن شَرِّهَا، فوراً جیسے ہی آنکھ کھولے تو اعوذ باللہ پڑھے اور اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرے۔ تو یہاں آپ کے سامنے پہلا ٹاسک آ گیا، جیسے ہی اچھا خواب آیا، اچھی چیز دیکھی،
خوشی ملی فوراً اللہ رب العزت کی حمد بیان کی۔ دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے یہاں پہ کہ جب بھی کچھ کھانے کو ملے، کچھ پی لیا، فوراً اللہ کی حمد بیان کریں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی اسلام نے فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکل فیحمده علیہا ویشرب الشرب فیحمده علیہا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے پر راضی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے کھانا کھایا اور فوراً اللہ کی حمد بیان کی، پانی پیا فوراً اللہ کی حمد بیان کی الحمدللہ، تو اللہ رب العزت اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس پہ راضی ہو؟ سب چاہتے ہیں۔ اس لیے موقع ہے، انسان دن میں 2 بار 3 4 بار اور سم ٹائم تو چلتے پھرتے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی کھائیں فوراً اللہ کی حمد بیان کریں۔ موقع مل گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کا، جب آپ نے الحمدللہ کہا اللہ راضی ہو گئے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے موقع ہمیں کوئی اس کے لیے کوئی الگ کوئی سلیبس نہیں چاہیے، اس کے لیے الگ کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، اس کے لیے الگ کوئی سسٹم نہیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بھائی آپ چلتے پھرتے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھی، اللہ راضی ہو گئے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نوٹ کیجئے، جب آپ کو چھینک آئے تو یہ تربیت میں شامل ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ بس کچھ جمائی لیں گے تو ویسے ہی منہ کھلا ہوگا، چھینک ماریں گے تو ویسے ہی ہوں گے، بلکہ مسنون جو طریقے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا جب انسان کو چھینک آئے تو فوراً کہے الحمدللہ، اور جو سننے والا کیا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور پھر دوبارہ جس کو چھینک گئی وہ کیا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تمہارے معاملات کو سنوار دے۔ اور پھر یہ ہے کہ پانچواں ٹاسک نوٹ کیجئے گا، جب بھی خوشی ملے فوراً اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت ہے، مومن کو جب بھی خوشی ملتی ہے فوراً اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اور جب بھی کوئی پریشانی آئے صبر کرتا ہے، تو دونوں سچویشن میں مومن اجر لے جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص پر 2 ہی سچویشن ہو سکتی ہے نا، یا تو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، تو مومن کیا کرتا ہے؟ خوشی میں اللہ کا شکر، غمی میں صبر، دونوں سچویشن میں وہ اللہ رب العزت کا اجر حاصل کر پاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غم میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب قال الحمد للہ الذی بنعمتی تتم الصالحات۔ نبی اسلام اچھی چیز دیکھتے، خوشی پہنچتی، خوشحالی پہنچتی، تو آپ کیا پڑھتے؟ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3803۔ آپ یہ کلمات پڑھتے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب نبی اسلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، مصیبت لاحق ہوتی، کسی قسم کی فکر لاحق ہوتی، تو آپ کیا پڑھتے؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی حمد ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ تو انسان کو اس چیز کا عادی بن جانا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان سے اللہ ہی نکل رہا ہو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ثمرات اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو سب سے پہلا جو لفظ نکلنا چاہیے نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ الحمدللہ۔ نبی اسلام کی دعا بھی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح ایک دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری۔ اسی طرح آپ لباس پہنے تو اللہ کا شکر الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ بہرحال یہاں پیغام یہ دینا چاہوں گا، مقامات بہت سارے ہیں، مسنون جگہیں بہت ساری ہیں جہاں آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے الحمدللہ کا معنی مفہوم سمجھ لیا تو جہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے فوراً وہاں پہ الحمدللہ کا کلمہ آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے کہ الحمدللہ کے بنیادی طور پر 3 مفہوم ہیں۔ آپ یہ چیز نوٹ کر لیجئے ذرا۔ ایک مفہوم تو آپ کے سامنے آ گیا جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کی ہے۔ ایک معنی یہ ہے ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو جب آپ نے الحمدللہ اپنی زبان سے نکالا
تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے رب کا عطا کردہ ہے۔ الحمدللہ ایک معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، دوسرا معنی یہ ہے الحمدللہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، مال ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، میرے پاس ایمان ہے، ہدایت ہے، صحت ہے، علم ہے، سکل ہے، مہارت ہے، کچھ بھی ہے میرے پاس، اولاد ہے، خوشیاں ہیں، کاروبار اچھا ہے، اور جو بھی قابلیت ہے، جو بھی اللہ نے مجھے ترقی دی ہے، کامیابی دی ہے، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، الحمدللہ ایوری تھنگ فرام اللہ المائٹی، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ یہ جب آپ اپنی زبان سے کلمات نکالتے ہیں تو یہی اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور یہی بات سورہ نحل میں کہی گئی، فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی حمد کی وسعت یہاں دیکھیے گا، اس لیے انسان کو پوری محبت سے، پوری عقیدت سے، پوری یقین سے اپنے رب سے ہی مانگنا چاہیے۔ اب الحمدللہ کا تیسرا اور آخری معنی نوٹ کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے۔ آپ جب الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ حقیقی شکر کا صحیح حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان جب الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اس پاکیزہ بول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی انتہا کر دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تعریف ہے تو تیری، اگر کوئی نعمتیں دینے والا ہے تو صرف تو ہے، اگر شکر کے لائق کوئی سب سے عظیم ہستی ہے تو وہ تیری ہستی ہے۔ اس لیے نبی اسلام کی جو احادیث ہے آپ پڑھیں تو جب بھی نبی اسلام کو کچھ آپ کو عطا ہوتا تو فوراً الحمدللہ کہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی کے ذریعے سے نجات ملی اور ان کے ماننے والوں کو، تو فوراً کیا کہا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات عطا کی۔ اور آپ بلیو کیجئے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا لفظ یہی بولیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، جنت کی راہ دکھائی، اور جنت میں ہمیں داخل کر دیا۔ تو یہ تین معنی ہیں بنیادی طور پر۔ جب بھی آپ الحمدللہ بولتے ہیں اپنی زبان سے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ تین چیزیں کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ہر قسم کی تعریف اللہ کی۔ نمبر دو، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے۔ نمبر تین، ہر قسم کا شکر اللہ کا، آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں آپ جسٹ الحمدللہ کہہ کے کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سر اگلی بات نوٹ کیجئے، اگر آپ الحمدللہ کا مفہوم اب تک سمجھ چکے ہیں الحمدللہ، اور آپ جان چکے ہیں کہ الحمدللہ کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کہاں کہاں الحمدللہ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سن چکے۔ اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے۔ الحمدللہ کا ورد میں کر رہا ہوں، مجھے ایک دن ہو گیا الحمدللہ پڑھتے ہوئے، 2 دن ہو گئے ہیں، 10 دن ہو گئے ہیں، 1 سال ہو گیا الحمدللہ پڑھتے ہوئے، 20 سال ہو گئے ہیں، جتنے بھی، کیا تاثیر میری زندگی میں پیدا ہونی چاہیے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر 2 خوبیاں آتی ہیں، الحمدللہ کہنے سے آپ کے اندر 2 خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب آپ نے مان لیا، دل میں بٹھا لیا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے، تو آپ کے اندر پہلی تبدیلی یہ آئے گی انشاءاللہ کہ آپ کسی اور کی خوشامد، کسی اور کی تعریف کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی چاپلوسی نہیں کریں گے، کسی نفع اور فائدہ کے لیے لوگوں کی خوشامد نہیں کرتے پھریں گے، لوگوں کی جھوٹی تعریفیں نہیں کرتے پھریں گے کہ مجھے جو ہے وہ اس سے فائدہ پہنچے، یا یہ ہے کہ میں اپنے باس کی یا جس کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں اس کی تعریفیں کروں، چاپلوسی کروں، خوشامد کروں تاکہ میری نوکری بنی رہے، میرا کام بنا رہے۔ نہیں، جب آپ نے الحمدللہ کے معنی کو دل میں بٹھا لیا، ذہن میں بٹھا لیا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے، تو آپ نے پھر اللہ کی تعریف کرنی، اس رب نے سب کچھ دینا۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے
لوگوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، خوش آمدید کرتے رہتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک الحمدللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے، ابھی تک الحمدللہ کا مفہوم آپ کے دل میں بیٹھا ہی نہیں ہے۔ تو پہلے یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ بس تعریف اللہ کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ ہاں، لوگوں کی اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے، اچھی چیز، لیکن اس مقصد کے لیے جھوٹی تعریفیں کرنا تاکہ میری جگہ بنی رہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ پہنچے، یہ مومن کا شیوا تو نہیں نا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کی تعریف اللہ رب العزت کی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ، جب آپ نے الحمدللہ کا معنی سمجھ لیا تو دوسری تبدیلی آپ کے اندر یہ آنی چاہیے حضرت کہ آپ پھر اپنی مدح، اپنی تعریف کے بھوکے نہ بنیں۔ بعض لوگوں کو ایک لت لگی ہوتی ہے، عادت بنی ہوتی ہے کہ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، ہوس ہوتی ہے بس، بلکہ جب تک ان کی تعریف نہ کی جائے ان کو چین نہیں آتا، جب وہ تعریف نہ کہیں سے سن لیں ان کو سکون نہیں آتا۔ جس بندے نے الحمدللہ کا معنی سمجھ لیا وہ پھر اپنی تعریفوں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتا وہ، کہ میرے نام کے ساتھ فلاں صاحب لگایا جائے، فلاں القابات لگائے جائیں، میرے نام کو یوں بلایا جائے، اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا وہ، یا مجھے یہاں پہ بٹھایا جائے مجلس میں، یا یہ ہے کہ مجھے اس طرح بلایا جائے، میری اس طرح عزت کی جائے، اس طرح اپنی تعریف کی وہ سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا۔ لیکن جو شخص اپنی تعریفیں سننا چاہتا ہے، اپنے اندر اس کا یہ معاملہ ہے، تو اس نے الحمدللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ فلاں القابات ہوں، مجھے فلاں جگہ بٹھایا جائے، مجھے پروٹوکول دیا جائے، اس کو اپنی تعریف کی طمع اور لالچ ہو، تو مطلب ہے کہ اس نے الحمدللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کے پہلے لفظ کو اس نے نہیں سمجھا، الحمدللہ پہلا لفظ ہے نا قرآن کا، اس کو ہی اس نے نہیں سمجھا، تو باقی قرآن کہاں سمجھے گا وہ؟ تو بہرحال یہ دو تبدیلیاں ہیں آپ کے اندر پیدا ہوتی۔ تو اب تک ہم نے آپ کے سامنے کیا باتیں رکھی؟ ذکر کی فضیلت کیا ہے، اور الحمدللہ کا معنی مفہوم، تین مفہوم ہم نے آپ کے سامنے رکھے الحمدللہ کے، پھر ال کے 5 معانی، اور پھر الحمدللہ کے فضائل اور ثمرات کیا ہیں، پھر الحمدللہ کن کن موقعوں پر ہمیں کہنی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ الحمدللہ کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے۔ اگر آپ مزید اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اللہ کی ہر صفت پر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ہر صفت پر اس کی جتنی اللہ کی صفتیں اتنی تعریفیں۔ مثال کے طور پر اللہ رازق ہے، تو رازق ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف ہے۔ اللہ خالق ہے، معبود ہے، مالک ہے، ہر صفت پر اس کی تعریف ہے۔ اللہ اپنی ہر صفت میں قابل تعریف ہے۔ اللہ کی حمد اور اللہ کی صفات دونوں لازمی چیزیں ہیں، لیکن جس بندے نے اللہ کی صفات کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اس کا مطلب اس نے اللہ کی حمد کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ کیسے؟ اللہ رازق ہے نا، رزق دیتا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ فلاں بھی رازق ہے، تو اللہ کی صفت ڈسٹریبیوٹ کر دی نا اس نے کسی اور کو، تو اللہ کی حمد بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اللہ اولاد دیتا ہے، تو اللہ کی تعریف ہے نا، اللہ اولاد دیتا ہے۔ لیکن کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی بھی اولاد دیتا ہے، تو اللہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کی صفت کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا نا، تو اس وجہ سے اللہ پھر حمد بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی کہ جو جو اولاد دیتا ہے سب کی تعریف نہیں۔ جب اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، تو ہر طرح کی تعریف بھی اسی کی ہے، ہر طرح کی حمد بھی اسی اللہ رب العزت کی ہے۔ اور نبی اسلام کی حدیث ہے الحمدللہ رأس الشکر، الحمدللہ جو کلمہ ہے یہ شکر کا سردار کلمہ ہے۔ ما شکر عبد اللہ احمدہ، جو شخص اللہ رب العزت کی حمد بیان نہیں کرتا وہ کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو آج کے درس میں یہیں تک رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور شکر میں نے آپ کو بتایا کہ قولی بھی ہوتا ہے کہ آپ زبان سے چلتے پھرتے الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور شکر جو ہے فعلی بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے باڈی پارٹ سے اللہ کے احکامات بجا لا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی اسلام رات کو قیام کرتے، تہجد پڑھتے۔ سیدہ عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ، آپ اتنا قیام، اتنی عبادت کرتے ہیں حالانکہ آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں، تو رسول اللہ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزار زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر گزار باڈی پارٹ سے بھی ہوتا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت کسی کو مل جائے یہ اتنی بڑی دولت نہیں ہے،
ساری دنیا کی دولت اگر کسی کو مل جائے تو یہ اتنی بڑی دولت نہیں ہے، جتنی بڑی دولت یہ ہے کہ کسی کو الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آج ہم نے بیان کر دیا، وہ ہے الحمدللہ، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ دوسرے حصے میں اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کی حمد کیوں ہے؟ رب العالمین، کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ انشاءاللہ رب العالمین کا مفہوم معنی اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔